بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ تو نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ تو اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ یا اللہ ہم میں سے کچھ کوشش کرتے ہیں لیکن جب تک تیرا کرم، تیرا احسان، تیرا رحم ہم پہ نہیں ہوگا، یا بری تعالیٰ ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یا اللہ ہمیں باعمل بنا دے، ہم بے عمل ہیں، کیونکہ باعمل بامراد، بے عمل بے مراد۔ یا اللہ ہمارے علماء کرام جن میں آج اینکرز کی طرح رینکنگ کا شوق ہے، یا باری تعالیٰ ان کو روایات، قصے، کہانیاں پڑھنے کی اور سنانے کی بجائے یا اللہ قرآن پہ، یا اللہ قرآن کی طرف ان کا دھیان کر دے۔ یا باری تعالیٰ اپنا رحم کر دے، اپنا فضل کر دے، اور ہم پہ یہ جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں ان کو دور فرما۔ یا باری تعالیٰ ہمارے پوشیدہ اور ظاہری جتنے گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ماضی کے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ جب تک ہم باعمل نہیں ہوگے ہمارے یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ ہماری یہ دعائیں جو ہیں یہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہیں۔ یا باری تعالیٰ اپنے قرآن سے محبت دے اور ایک ایک لفظ سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دلوں میں یا اللہ قرآن سما جائے۔ یا باری تعالیٰ اس وطن عزیز کو وقار نصیب فرما، لوگوں کی طبیعت بدل دے۔ یا باری تعالیٰ یہ قوم اتنی مصیبتوں کے باوجود ڈٹی ہوئی ہے اپنی حرکتوں پہ، یا اللہ ان پہ رحم فرما اور ان کی طبیعت میں تبدیلی لے آ۔ یا اللہ ہمارے حاکموں کو مدینہ کی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ملک میں کرپشن، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، قتل و غارت، ذخیرہ اندوزی، مہنگائی، یا اللہ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں جھوٹ بولنے سے باز رکھ۔ یا اللہ میں جانتا ہوں کہ جب تک ہم خود تیری رضا نہ چاہیں گے، اور اس کے طریقے ہیں کہ بندہ باعمل ہو، یا اللہ ہمسایوں کے ساتھ محبت، یا اللہ دوسروں کی بات برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو سمجھنے اور اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ ہے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کی تلخ باتوں کا محبت سے جواب دیں۔ دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اگر آپ کا مد مقابل تلخی میں بات کر رہا ہے اور آپ محبت میں جواب دیں گے تو کب تک بات چل سکتی ہے؟ وہ کچھ نہ کچھ محسوس ضرور کرے گا۔ اور اگر آپ تلخی کا جواب تلخی میں دیں گے تو الفاظ کی جنگ جو ہے، اس کا اینڈ جو ہوتا ہے یہ خون خرابے تک پہنچ جاتا ہے، اور خون خرابے کی جنگ میں جو ہارتا ہے وہ تو ہارتا ہی ہے، جو جیتتا ہے وہ بھی ہارتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، سوچو ہم نے اتنے فرقے بنا کے اسلام کی کیا خدمت کی ہے۔ یہ اینکرز کی طرح ہم بھی دین میں بھی رینکنگ کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اسی لیے تو ہماری یہ حالت ہے۔
توڑ دو ان فرقوں مسلکوں اور جماعتوں کو اور ایک ہو جاؤ قرآن پہ۔ جب تک آپ قرآن پہ ایک نہیں ہوں گے، قرآنی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، آپ صرف نام کے مسلمان ہوں گے، نہ اللہ کی نصرت نہ اللہ کی مدد آپ کو پہنچ سکے گی۔ آپ نے تو کئی خدا بنا رکھے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی زندگی اور ہماری زندگی جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور یہ جو جاہ و جلال، یہ جو کرسیاں، یہ جو عہدے، یہ جو شان و شوکت ہے، گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، یہ تو دنیا کے ایک گزارنے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ آپ نے سب کچھ اسے سمجھ لیا، یہ تو چھوڑ دیں گے ایک دن، آپ چلے جائیں گے یہاں سے، اس ملک سے، اس دنیا سے۔ تو میرے بھائی اصل چیز جو ہے آپ اس کو لیں، یہ جو عارضی چیزیں ہیں نا ختم ہونے والی، آپ کے سامنے کئی اموات ہوئی ہیں، کہاں لے گئے ہیں وہ؟ ساتھ لے گئے ہیں سب چیز؟ نہیں، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے احکامات کے مطابق چلائیے، اور پھر دیکھیں رزلٹ نکلتے کہ نہیں نکلتے۔ آپ قصے کہانیاں سن کے، روایات سن کے، ضعیف احادیث سن کے آپ سمجھتے آپ نے دین کی بہت خدمت کی اور ہمارے علماء بھی بہت خدمت کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حکم تو وہ ہے جو قرآن میں اللہ پاک نے دے دیا، اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے میرے بھائی تو ایسے لولے لنگڑوں کی طرح ہمارا اسلام رہے گا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو ہے کہ انسان کسی کے آگے جھکے نہ سوائے اللہ کے، کسی سے مانگے نہ سوائے اللہ کے۔ کون کرتا ہے آج ایسی باتیں؟ جہاں سے آپ کو دولت، جہاں سے آپ کو چار پیسے ملتے ہیں آپ ادھر جھک جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ سب سے محبت کریں، دین کا یہ تقاضا ہے، دین کا یہ درس ہے، اور اللہ کی خوشنودی بھی اسی میں ہے۔ غریب سے محبت کریں، ہمسائے سے محبت کریں، مسکین سے محبت کریں، تو اللہ پاک ہم سب کو دین پہ چلنے کی ہمت عطا فرمائے، تاکہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرح باوقار، پکے ارادے والے، کشادہ دل والے، غنی اور باہمت مسلمان بن جائیں۔ ہمارا تو آپ کو پتہ دنیا میں کفار سے مقابلہ ہے، تو ایسے تو نہیں جنگ جیت سکتے آپ اگر پٹے ہوں گے ٹوٹوں میں۔ تو جب رب کہہ رہا ہے لا تفرقوا بینکم، تو آپ علانیہ فرقے بنا رہے ہیں، علانیہ جماعتیں بنا رہے ہیں، علانیہ مسلک بنا رہے ہیں، اور علانیہ ہی آپ جماعتیں بنا رہے ہیں، نصاب بنا رہے ہیں، تو ان پہ چلتے ہیں پھر، اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں بس یہی ہے ان پہ چلو، تو میرے بھائی کیسے کام ہوگا؟ دین کو آپ نے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا اور کمزور ہو گئے۔ ایک ہو جائے، قرآن ہی آپ کو بچا سکتا ہے، قرآن ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ قرآن سے حاصل ہوں گی۔ آج سے ہی قرآن کا ایک ایک لفظ اپنی زندگی میں پڑھیے، اس پہ عمل کریے، اس کا احساس کریے، اس پہ یقین کریں، اور اس کے مطابق اس کی تبلیغ جو ہے دوسروں تک پہنچائیں۔ چھوڑ دیں یہ نصاب کی کتابیں مختلف، یہ سب ایسی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے جی۔ یا اللہ ہماری مدد کر اس قوم کی۔ فی امان اللہ۔